قلب نبوی کے اوپر کسی علم کا القاء ہونا، من برائے حجاب خدا کا کسی سے بات کرنا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایک چیز اسی نے اسے بھی وہی کہا ہے، الہام کشف نہیں کہا۔ تیسری چیز عام انسانوں سے وہ رسول جو اس وحی کو پہنچاتا ہے دوسرے انسانوں کی طرف، خدا دوسرے انسانوں سے یوں بات کرتا ہے۔ نبی کے متعلق کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس طرح سے ہم نے اپنے امر کی روح، یہ عجیب الفاظ ہیں، جب یہ آئیں گے اپنے مقام پہ میں عرض کروں گا کہ کسی حقیقت کا معلوم ہو جانا، کسی فارمولے کا علم حاصل ہو جانا، یہ کتنی بڑی توانائی اور قوت ہوتی ہے۔ کیوں روح کہا ہے قرآن نے اس کو، وہی کو بڑی عظیم چیز ہے کہ اٹامک انرجی کے متعلق جن قوموں کے پاس اس کا سیکرٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں باقی قومیں کیسے کانپ رہی ہیں، یہ ہے وہ توانائی، اور یہ تو تبھی دنیا کے متعلق ہے۔ دنیا انسانیت کے متعلق جو اسی قسم کے قوانین اور فارمولے ہیں، ان کا راز وحی کے ذریعے سے نبی کو دیا جاتا تھا، جسے پھر وہ عام کرتا تھا۔ جن کے پاس یہ راز ہے، یہ سیکرٹس ہیں، کتنی توانائی کے مالک وہ کام ہو جائے گی۔ پوچھئے عرب کی مٹھی بار جماعت سے کہ جنہوں نے کیسے کس طرح کے محلات کی بنیادوں تک کو ہلا دیا تھا۔ یہ ہوتا ہے الروح، كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو جانتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، اندازہ لگائیے۔ قصب ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے، تو جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو فوراً ایک انکشاف سامنے ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو بات اتنی تفصیل سے بتا دی ہے، وہ کہتے جاتے ہیں کہ وہاں مجھے کچھ آگ دکھائی دیتی ہے، جاتا ہوں وہاں سے کچھ، یا تو تمہارے لیے آگ لائیں گے تھوڑی بہت تم تاپ لینا، یا وہاں سے راستہ پوچھیں گے، کیونکہ آگ کے معنی ہے کہ انسان ہے، کہیں یاد رکھیے جہاں آگ ہوگی وہاں انسان ضرور ہوگا۔ یہ غنیمت ہے، حیوانات میں سے کوئی ابھی آگ جلانا نہیں جانتا، وہ تو یہ کر نہیں گئے تھے، وہاں جاتی ہے آواز آتی ہے۔ قصبے میں مرچے ہوتا تو بڑے مراقبے کیے ہوئے ہوتے، بڑے مناظرتا کی ہوتی، یہ معلوم ہوتا کہ اب میں یہ بن گیا، اب میں یہ بن گیا، اب میں لگا پہنچا، وہ آیا وہ پہنچا ہے، دیکھیے صاحب سوال نہیں ہے۔ قرآن رسول اللہ کے متعلق ہے، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اس کو ایک روشنی بنا کے تیرے پاس بھیج دیا، اپنے بندے میں سے جس کی طرف ہم چاہتے ہیں یہ روشنی دیتے ہیں۔ اور آگے عزیزان من، ہم یہ روشنی نہدی بہ من نشاء وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اور تو اس روشنی کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ کیا بات ہے قرآن جی۔ میں کہا یہ رہا تھا کہ وہ علم جو خدا کی طرف سے ان انسانی ذرائع کے بغیر براہ راست ملتا ہے، قرآن نے اسے وحی کہا ہے، مختص تھا وہ انبیاء کرام کے ساتھ، ختم ہو گیا وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد یہ تصور کے خدا کی طرف سے براہ راست ان ذرائع انسانی کے علاوہ بھی نہیں مل سکتا ہے، صرف نام کی تبدیلی ہے، ورنہ یہ دعویٰ نبوت ہے برادران عزیز، نام کی تبدیلی سے فروغ دیا گیا۔ بڑی عظیم حقیقت کی ختم نبوت، ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے جو ہدایت براہ راست ملنی تھی یہ ہے، دے دی گئی، ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں رہا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا مجھے کیا کہتا ہے۔ اس قوم کو دنیا کی سب سے بڑی آزاد قوم ہونا چاہیے، یہ قوم سوچیے تو صحیح کہ کوئی انسان اس کی محتاج ہی نہ ہو کہ کسی انسان سے جا کے پوچھے کہ صاحب بتائیے میرے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے جو خدا نے بتایا ہے، کتنی بڑی آزاد قوم دنیا میں ہوگی۔ اس طرح سے ختم نبوت نے ان زنجیروں کو توڑ دیا جس میں انسانیت جکڑی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ قرآن کے الفاظ ہیں یہ، اس طرح ان بوجھل سلوں کو ان کے سر سے اتار کے پھینک دیا جس کے نیچے جو کچھ نہیں جا رہی تھی۔ ہر بات کے لیے انسانی کی طرف جانا۔ مجھے بتائیے میرا خدا کیا کہتا؟ تیرا خدا تجھ سے کیوں نہیں کچھ کہتا؟ میرا خدا میرے متعلق کیا کہتا ہے تم بتاؤ؟ یہ مقرر ہے خدا کی۔ پھر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی آج رات میں جا کے پوچھتے ہیں گے
شاعری میں آپ دیکھتے ہیں جب بھی محبوب سے ملتا ہے اور آپ کو ملتا ہے یہ چور شاعری ہے. ابھی عظیم ٹھیک کا تصوف براش سے اور گفتن خوب شاعری ہے. ملیں گے جو وہاں جا کے بتائیں گے, یہاں سے آ کے پھر بھی بتاتی تمہارا خدا تمہیں یہ کیا ہے. ان کی وساطت سے اور خدا نے کہنا شروع, یعنی جو بات اس سے پیش کر انبیاء کرام کے ذریعے ہوتی تھی کہ خدا ان کی وساطت سے انسانوں تک اپنی بات پہنچاتا تھا, بیان ہی نہیں ہے اس مقام پہ. یہ تو پھر بھی ایک ہستی ہوتی تھی یہاں قدم قدم کے پھر یہ زندہ کے ذریعے نہیں پہنچاتا ہے, مرنے کے بعد تو یہ وہی چل اور تیز ہو جاتا ہے. عزیزان ایمان, اس قوم کو جیسا میں نے عرض کیا ہے جس کو دنیا میں شخصیت پرستیوں کے ہر قسم کی زنجیروں سے آزاد کر دیا تھا, اس طرح اس قوم نے ان توڑی ہوئی زنجیروں کے ٹکڑوں کو اپنے نگران عقیدت سے پھر سے اکٹھا کیا, پھر سے جوڑا اور کس طرح اپنے آپ کو پابند سلاسل کر دیا. اور جو قوم دنیا میں شخصیتوں کی غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہوتی ہے اسے دنیا میں کبھی آزادی نصیب نہیں ہو سکتی. جانے مان ہم اب بھی جب مایوس ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی انسان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم خود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اپنی نبوت کی اہمیت کو سمجھا ہوا ہوتا تو کبھی کسی انسان کی طرح رخ کر کے ہم انتظار میں نہ بیٹھتے. انتظار کر رہے کسی انسان کا یہودیوں نے اس وقت سکھایا تھا جب مجوسی انتہائی ان کے اوپر طاری ہو چکی, کوئی شکل ان کو نظر نہیں آتی تھی اپنی فلاح و بہبود تعبیر کی. انہوں نے ایک آنے والے مسیح کا عقیدہ وجہ ایران میں زرتشتی نے نفرت کا عقیدہ وجہ کیا اس زمانے میں کہ جب ان کو وہاں سے مار مار کے نکالا جاتا تھا, کوئی انسان نہیں تھا جو ان کے خلاف. قومیں جب اپنے قوت بازی سے محروم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس قسم کے تصورات سے وہ کچے تاغے کے ساتھ اپنی امیدیں باندھ کر اپنے آپ کو فریب دے کر پھر دنیا کے اندر یہ زندہ رہنا سیکھتی ہیں. انسانیوں پر جب اس قسم کا دور آیا تو انہوں نے مسیح آنے والے کا انتظار اپنے ذہن میں رکھا. جنہوں کو جب یہاں سے نکالا گیا ہے تو انہوں نے ایک نتیجہ کا انتظار کیا, آخر میں جب آئے گا تو ہندوؤں کے اوپر جب آ کے باہر کی قوموں نے یہی کچھ کیا, انہوں نے آخری دور میں ایک کلنکی دور کا عقیدہ اپنے ذہن کے اندر رکھا. ہر قوم نے اپنی مایوسی کے زمانے میں انحطاط کے زمانے میں بجائے اس کے کہ یہ ہو تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ایک آنے والا آئے گا اور وہ آ کے یہ کچھ کرے گا. ختم نبوت میں اس باطل عقیدے کی جڑ کاٹ کے رکھا. آنے والا آخری آ گیا, اب کوئی اور آنے والا نہیں آئے گا, اب تم نے خود اپنا آنے والا بننا ہے. جانے والا بڑی عظیم حقیقت کی ختم نبوت. اس کام میں کہاں کہاں ناسپاس گزاری کی ہے, کہاں کہاں کفران نعمت کیا ہے. اس قسم کی کتاب پاس کے جس کا جیت چاہے اس کے ساتھ خدا کلام کرنے لگ جائے. اس کو بند کیا ہوا خدا سے کلام کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیروں کے اوپر جا رہی ہے. تو بس ذلت کی انتہا ہونی چاہیے. اپنی نبوت کے ساتھ اس میں یہ کہہ دیا کہ اب شخصیتوں کی طرف انتظار نہ کرو. یہ خدا کا کلام تمہارا قوت بازی, اس سے اٹھو اور ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دو. ان کی کیفیت یہ کہ زندے کی طرف انتظار کے لیے نہیں, مردے کے لیے بھی انتظار نہیں کر رہی ہے. یہ کیا چیز تھی؟ ایک بات الگ کی کشف اور الہام کا یہاں سے ابتدا ہوتی ہے, پھر وہ آگے بڑھتے 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 وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے تو پھر آخری ایک مقام ہے. آخری مقام جو ہے وہ نبوت کا مقام ہو جاتا ہے. یہ بھی انتہائی مایوسی کے زمانے کی چیز برادران ہے. ہمارے یہاں کی نبوت ہو یا ایران کی بہائیت ہو, یہ خالص مایوسی کے زمانے کا پیدا کردہ تصور ہے. جب قومیں اپنی قوت بازی سے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہیں, وہ کبھی کسی شخصیت کی طرف نہ تکتی ہیں نہ کسی کا انتظار کرتی ہیں. شخصیتوں کی طرف تکنا تو ایک طرف رہا. تو تاریخ کے اندر یہ بات مشہور ہے نا, نیپولین جیسا انگریزوں فاتح پتا اس نے جب کیا ہے تو روس کے ایک بادشاہ کی بہت زرنگار تلوار اس کے سامنے لائے کہ یہ لیجیے تو فتن آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. مجھے کیا ہے کہنے لگے کہ اس شہنشاہ کی جو عظیم نادر تلوار ہے کہ مجھے اچھی بات ہوا کرے. کیا چیز ہے؟ کہنے لگی کہ بڑی جوہردار ہے. ٹھیک ہے. اور جو چیز ہے اس کا دستہ دیکھیے کس قدر زرنگار ہے. ٹھیک ہے یہ ان کا لے لیجیے. پتا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے پاس اپنی تلوار موجود. جس قوم کے پاس یہ تلوار موجود تھی برادرانی